بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مومن جن 6 باتوں پر ایمان رکھتا ہے ان میں سے ایک آخرت کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں وہ اس حقیقت پر ایمان و یقین رکھتا ہے کہ اسے اس دنیا سے ایک دن پوچھ کر جانا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، جہاں پر اس کا بھرپور حساب لیا جائے گا۔ اگر اس نے ذرا برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا تو اس کی جزا پائے گا، اگر اس نے رتی برابر بھی برا کام کیا ہوگا تو اس کی سزا پائے گا۔ اسی وجہ سے وہ دنیا کو دار فانی اور آخرت کو دار البقا سمجھتا ہے اور اس کو آباد کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش اور ہمہ قسم کے جتن کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دنیا کی بے ثباتی بیان فرما کر اسے دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ تم سب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس سے اگنے والی فصل ہے، کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ سائنس اس کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت والا جواب اور کوئی نہیں ہو سکتا، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جان کنی کے عالم میں تھے، پردے کی دوسری طرف عورتیں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میت کی جان نکل رہی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی کہ میت پر بیان کرتے ہوئے اپنے لیے بدعا نہیں بلکہ بلائی کی دعا ہی مانگے، کیونکہ فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بدعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے، ہدایت یافتہ یعنی اہل جنت میں ان کا درجہ بلند کر دے، پسمان گان میں ان کا قائم مقام ہو جائے۔ اے رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقوں اولین صحابہ کرام میں سے تھے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کے دوران پہلی بار 9 تکبیریں کہی تھی۔